پیارا رمضان میں پیارا وظیفہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد جمیل صاحب، مولانا آزاد جمیل صاحب۔ آج کا دن 10 رمضان ایک اہم دن ہے، ایک اہم ہستی کے نام سے منسوب ہے، حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ آج کے دن کی مناسبت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ 10 رمضان المبارک ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، ان کا دنیا سے پردہ کرنے کا دن ہے۔ 1400 برس سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ اس ماں کا آج بھی یوم الوفات کے دن ان کی سیرت مطہرہ کو امت کے آگے رکھا جاتا ہے، امت کی ماؤں کو بتایا جاتا ہے، امت کی بہنوں کو بتایا جاتا ہے، امت کی بیٹیوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم جس نبی کے امتی ہو، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس نبی کی پہلی زوجہ ہے، اور جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں رہیں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ سختی، تنگی، تکلیف، طرح طرح کے آزمائش، لیکن وہ خاتون اسلام جس کو اسلام کی پہلی خاتون کا لقب اور اعزاز ملا، عرب کی ملکہ، 20 خادمائیں ان کی، وسیع مال، سب اللہ کے دین پہ لگا دیا، سب اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا۔ وہ ماں جس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں جو فضیلت، مرتبت، مقام جس خاتون کو حاصل تھا وہ حضرت مریم تھی، اور اس زمانے میں تمام جہانوں کے لیے جس خاتون پر فضیلت ہے، جس خاتون کو اہمیت، جس خاتون کو عزت، فضیلت، مقام اور مرتبہ، وہ عظیم المرتبت مقام جو ایک خاتون کا ہوتا ہے، اس میں حضرت ختیجہ کا مقام سب سے بلند رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ زوجہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اپنے گھر میں تقسیم کرتے اور کچھ بناتے یا کوئی بکرا ذبح ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ارشاد فرماتے کہ یہ جو کچھ حصہ ہے یہ ختیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں میں دیا ہو، یعنی یاد رکھتے تھے۔ اور پھر ایک دفعہ جب آپ کھانا بنا کے لے آ رہی تھی تو جبریل امین پہلے تشریف لے آئے اور عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ مطہرہ تشریف لا رہی ہیں، انہیں اللہ کا سلام دے دیجیے۔ سبحان اللہ۔ جس خاتون پر اللہ کا سلام آیا ہو اور جبریل نے اپنا بھی سلام پیش کیا ہو، وہ خاتون تھی جس نے اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی رفیق ثابت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بیوی ثابت ہوئی جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی دعائیں کرتے اور خیر کے القابات سے انہیں یاد رکھتے۔ اور کیوں نہ کرتے؟ ظاہر ہے حضرت فاطمہ کی والدہ، حضرت حسنین کی نانی جان، تو آج ان کی دنیا سے رخصت ہونے کا وہ دن ہے جس پر میں سمجھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کا اعلان کیا۔ 10 دن کے بعد حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد وہ وفات پا گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ اس لیے ہوئے کہ جو چچا تھے محبوب وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، اور جو محبوب زوجہ تھی جنہوں نے سختی اور تنگی میں ساتھ دیا تھا وہ بھی دنیا سے پردہ کر گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عام الحزن ہے، غم کا سال کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی واٹس ایپ کا پہلا سوال آپ سے ہے کہ جی
مولانا صاحب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر میں جنات کا اثر ہے، براہ کرم کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میں ان کے شر سے محفوظ رہ سکوں۔ جنہیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نظر آ رہا ہے اور کچھ خیالات بھی ہوتے ہیں، تخیلات بھی ہوتی ہیں اور کچھ وہم بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہوا کے جھونکے سے اگر پردے گھر کے وہ ہلنے لگتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید کوئی جن ہے، یا پھر کوئی ایسی آواز آ گئی، کوئی ایسی چیز گر گئی، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، لیکن چونکہ یہ ایک حقیقت رکھنے والی مخلوق ہے اور جن کہتے ہی انہیں کہ جو نظر نہ آئے، جو مستقبل کو بالکل نہ جانے، انہیں جن کہتے ہیں۔ تو جنات کے، ان شریر جنات کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے جو سب سے مجرب وظیفہ ہے کہ جنات کے جو بادشاہ ہیں ان کے متعلق ایک قول مشہور ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جو 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینا تو ہم اس سے اپنا بادشاہ مانتے ہیں۔ جو شخص 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے تو جو جنات کا بادشاہ ہوتا ہے وہ اس شخص کو اپنا بادشاہ ماننے لگ جاتا ہے۔ تو آپ آیت الکرسی کا ورد کریں، کم از کم تعداد آپ 10 دفعہ رکھیں، 27 دفعہ رکھیں، آہستہ آہستہ آپ تعداد بڑھاتے جائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی اور گھر میں آپ دم بھی کریں، انشاءاللہ العزیز ان جنات کا جو بھی اثر ہے اس سے آپ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں بہن؟ جی میں کراچی سے فاطمہ بات کر رہی ہوں۔ آپ تمام لوگوں کو جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے سب کو میرا بہت بہت سلام، اور ماشاءاللہ آپ لوگ کا پروگرام بہت زبردست چل رہا ہے۔ مجھے مولانا صاحب سے ایک کوشچن پوچھنا تھا۔ جی پوچھیے، جی پوچھیے۔ جی میں مولانا صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ جی سن رہے ہیں آپ کو، کہیے۔ جی اچھا، السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کی ماشاءاللہ اتنی انرجیٹک سوالات کے جوابات آپ دیتے ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ آگاہی ہو جاتی ہے۔ تو ابھی ایک سوال ہے آپ سے، تو جس کی وجہ سے میری دوست بہت پریشان ہے، تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کا مکمل اور جامع مجھے جواب دے دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ میری دوست کا 1 سال تک اپنے شوہر سے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہوا یہ ہے کہ اب وہ نہ تو ان سے بات کر رہے تھے نہ کچھ کر رہے تھے، اور ان کو بلاک بھی کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ میری دوست نے ان سے کورٹ سے خلا لے لی، ٹھیک ہے؟ اب 3 سمن گئے ہیں ان کے پاس، لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، تو مجبوراً جج صاحب نے ان کو خلا دے دی 3 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے، 3 سمن کے بعد۔ تو اب میری دوست یہ پوچھ رہی ہے کہ ہمارا تو کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہے 1-1.5 سال سے، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، تو آیا اس پر عدت لاگو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو پلیز کائنڈلی پورا صحیح سے وہ بتائیے گا، اسلام کے حوالے سے جو بھی اس پر جو ہے آپ بتا دیجیے گا پلیز۔ عدت، جی دیکھیں، جس خاتون کو بھی طلاق ہو جائے یا جنہیں شرعی احکامات کی بنا پر خلا مل جاتی ہے تو بالکل ان پر عدت ہوگی، وہ ایام ضرور گزارے گی۔ یہ آپ کے سوال کا جواب۔ اور اگر کوئی مجبوری ہو، وہ واحد کفیل ہو، نوکری کر رہی ہو، بیمار ہو، ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، تو پھر اس کے بارے میں آپ اپنے بلا قریبی وجہ ادھر ادھر نہ گھومیں، دارالافتاء سے رجوع کریں اور اس مسئلے کا حل لیں۔ صحیح۔ جی کالر ہے، اور یا ہم واٹس ایپ کا سوال کر رہے ہیں؟ جی کال ہے۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جویریہ میم بات کر رہی ہیں؟ بات کر رہی ہوں جی، بولیے کون بات کر رہے ہیں؟ قاضی اسرار بات کر رہا ہوں، مانسہرہ لاری اڈا سے۔ مانسہرہ لاری اڈا سے قاضی اسرار۔ جی مولانا آزاد صاحب سے بات کرنی ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے ان سے۔ پوچھ لیجئے۔ آزاد صاحب ہیں؟ جی جی سن رہے ہیں۔ آپ ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں اور پوری قوم آپ کی آواز سن رہی ہے۔ جی جی آزاد صاحب، میرا ایک دوست ہے، میرا کزن بھی ہے نا جی جی، وہ جو ہے وہ مطلب گالیاں نکال دیتا ہے، مذاق میں بھی غصے میں بھی، جو ہے ہر ٹائم اس کے منہ میں سے گالی نکلتی ہے، روزہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میں اس کو بتا سکوں کہ آنے کے بعد وہ گالیاں نہ نکالے۔ گالی نہ دینے کا کوئی وظیفہ؟ دیکھیں، زبان کی سب سے بدترین چیز جسے حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ انسان کے لیے
توڑنے کا سبب بنتی ہے، انسان کے لیے سب سے زیادہ وہ تکلیف دہ ہوتی ہے، وہ چیز زبان سے نکلنے والا وہ جملہ ہے جو کسی کے دل آزاری کا سبب بنے۔ بے شک آپ مذاق کر رہے ہوں لیکن آپ اس میں جھوٹ بول رہے ہیں یا اس میں گالیاں دیں، تو گالی جو ہے وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو جائز ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ وظیفہ بتائیں۔ تو دیکھیں، جن کی ترتیب غلط ہوتی ہے، ترتیب درست ہو سکتی ہے، تربیت غلط ہو جائے تو وہ درست نہیں ہوتی، اور جس کی فطرت میں شامل ہو جائے تو پھر اس کی فطرت سے وہ جا نہیں سکتا۔ تو کوشش کریں، دیکھیں جو بڑے ہیں وہ تو چلیں بڑے ہیں، اپنے چھوٹوں کو بالخصوص زندگی گزارنے کے طریقوں میں سب سے اہم چیز رویے ہیں، اخلاقیات ہیں، برتاؤ ہے، اور غصے کے وقت بات کرنا۔ اور ہمارے ہاں ایک چیز بڑی کوئی مثال ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ فوراً گالی دے دینا، فوراً کسی کی بھی تذلیل کر دینا، اور یہ سمجھنا کہ میرا تو اس کے ساتھ گپ شپ فری ہے۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو جو دوستوں کے درمیان یا محفل میں دوست کو گالی دے دے تو یاد رہے وہ دوست نہیں ہوتا۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی تنہائی میں آپ کے عیب بتائے اور مجمع میں آپ کی تعریف کرے، اور آپ کی پیٹھ پیچھے اگر آپ کی برائی ہو تو وہ آپ کا دفاع کرے، وہ دوست ہوتا ہے۔ جائز ہے کہ گالیاں ایک دوسرے کو دینا یہ مناسب نہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ جو کسی کی ماں بہن کو گالی دے وہ اپنے آپ کو دیتا ہے، جو کسی کے مذہب کو گالی دیتا ہے وہ اپنے مذہب کو گالی دیتا ہے۔ تو لہٰذا گالی سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ وظیفہ یہ ہے، جب بھی آپ کو غصہ آئے یا آپ گالی کی طرف جانے لگے تو آپ ایک وظیفہ کر لیں، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس یہ کر لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا گالیوں سے آپ نجات۔ پتہ ہے کیا، جب ہم لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، تو جس طرح فرشتے ہمارے چاروں طرف آ جاتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور پازیٹیوٹی ہمارے چاروں طرف کھنچتی ہے۔ اسی طرح جب گالیاں منہ سے نکلتی ہیں اور گن بلا منہ سے نکلتی، تو ایک تو شیطان کا عمل ہے نا یہ، بالکل۔ تو یقیناً ہمارے چاروں طرف مجھے یقین ہے کہ جنات، شیطان سب ہمارے آس پاس رہتے ہوں گے، اور وہ نیگیٹیوٹی ہم اپنے اندر جذب کرتے ہوں گے، اور جو لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ نیگیٹیوٹی ان تک بھی پہنچتی ہوگی۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اسلام آباد سے نعمان بات کر رہا ہوں۔ اسلام آباد سے نعمان جی۔ نعمان جی، مجھے نا مولانا صاحب سے ایک وظیفہ چاہیے۔ جی جی پوچھیے۔ جی، یہ پاکستان اور سری لنکا کا میچ ابھی اسٹارٹ ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں۔ کیوں یاد دلا دیا آپ نے مجھے؟ کیوں یاد دلا دیا یہ ابھی؟ اس کے حوالے سے مجھے ایک وظیفہ چاہیے کہ وہ جیت جائیں، وہ بڑی ویسے مشکل سے دعاؤں سے پہنچیں اور آگے تک اور چلے جائیں، وہ فائنل بھی جیت جائیں۔ یہ آخری چانس ہے نا ان کا شاید، میرا خیال ہے۔ جی جی جی، آخری چانس ہے، یہ ڈو اینڈ ڈائی میچ ہے ان کا۔ 6:30 بجے شاید اسٹارٹ ہونا ہے نا میچ پاکستان سری لنکا کا، جی جی جی، تو بھئی آخری امید ہے پاکستانیوں کی، پاکستانیوں کے جذبات کی، ان کی غیرت کی۔ ہماری قوم جو ہے وہ نظریں جمائے بیٹھی ہے، دل دھڑک رہے ہیں، دعائیں منہ پہ جاری ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، آخری امید ہے۔ پیاری کرکٹ ٹیم سے ہماری ایک درخواست ہے کہ آج کچھ دل لگا کے کھیل لیں اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے، ان کے دل نہ توڑیں، ان کے دل پہلے ہی بڑے ٹوٹ چکے ہیں۔ تو خدا کا واسطہ آج کا میچ بہت امپورٹنٹ ہے، جیت جائیں کسی بھی طرح۔ اب مولانا صاحب ذرا بتائیں کوئی وظیفہ، میں بھی کرنے کو تیار ہوں وظیفہ۔ تو دیکھیں، ہم نے تو کچھ دن پہلے بھی گزارش کی تھی ان کی خدمت میں کہ عوام آپ سے بڑی امید لگائے بیٹھی ہے، عوام آپ کو پسند کرتی ہے، عوام آپ کو کھیل کے خوش ہوتی ہے، اور وہ یہ جیت کا سہرا جب آپ ان کو دیتے ہیں، یقین جانیے آپ کو جو عزت ملی ہے اس وطن عزیز پاکستان کی وجہ سے ملی ہے، اور پھر آپ اپنے کھیل کے ذریعے ان کو خوشیاں دیں، یقین جانیے ان کی دعائیں بھی آپ کو لگیں گی۔ بے شک آپ تو تھوڑی سی، میں پھر وہی اپنے الفاظ دہرا دوں گا، آپ تھوڑی سی محنت کر لیں، تھوڑی سی کوشش کر لیں، انشاءاللہ العزیز آج ہماری ٹیم بہت اچھی ہے، بہت ہماری ٹیم کی میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو ٹیم ہماری ہے وہ تو پورے دنیا میں کہیں ہے نہیں، بہت اچھی ٹیم ہے ہماری اور بہت خوبصورت ٹیم ہے۔
ہر کھلاڑی جو ہے وہ اپنے اندر مختلف صفات تو رکھتا ہے. مولانا صاحب پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، خاص کر ہمارے لڑکوں کی، ہمارے جو مرد حضرات جو کرکٹ کے شوقین ہیں، کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان سب کی نظریں آپ پر ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی نظریں آپ پر ہیں. آپ جو وظیفہ بتائیں گے مجھے یقین ہے کہ صرف ہماری یہ بھائی نہیں بلکہ پورا پاکستان وہ وظیفہ پڑھے گا. اور جس طرح آپ کے وظیفے اور لوگوں کے کام آتے ہیں، اللہ کرے کہ آپ کا یہ وظیفہ آج کام آ جائے اور پاکستان جیت جائے. اور اگر پاکستان اللہ نہ کرے نہ ہارا تو پھر آپ کی خیر نہیں کر نہیں دیکھیں اچھی بات یہ ہے کہ ہم یہ پاکستان کی پہلی ٹرانسمیشن ہے جس میں اتنے لائیو کالرز کو لیا جاتا ہے، ورنہ عموماً کوئی بھی شخص وہ اس چیز سے اجتناب کرتا ہے، وہ تیار نہیں ہوتا، سامنے نہیں آتا. ہم اس لیے چونکہ ہم سے سوال کرنے والا ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، تو ایک وہ چیزیں جو ہم آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ ادب کے دائرے میں جب ہم اسکرین کے سامنے لاتے ہیں تو مذائقہ نہیں ہوتا، بالکل کوئی وہ بری بات نہیں ہوتی. لیکن اب ایک بات یہ ہے کہ جو سوال تھا آپ کا، ظاہر ہے ملک سے محبت، تو آپ ہر محاذ پہ اپنے ملک کو جیتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا کھیل بھی ایک محاذ ہے. آپ جب اس پر قوم کو یہ فتح نصیب کریں گے، آپ کے چکے، آپ کے چوکے، آپ کا چکو، وہی تو کہہ رہا ہوں، اور آپ کی کیچ پکڑنا، اور آپ کا اس میں یہ جو آج جوش و خروش عوام آپ کو دیکھے گی، آپ کے لیے پرجوش ہوگی. دیکھیں یہ بھی زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے. ہم نے بہت ساری چیزوں کو اتنا سخت بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں گنجائش نہیں رہتی. نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل کھیل ہے، آپ کھیل کو کھیل بنائیں، اور یہ بھی ملک کے لیے نمائندگی کر رہے ہیں آپ، بالکل. تو خیر وظیفہ یہی ہے، آپ جب بھی کسی کامیابی کے اصول کو حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے آسان سا وظیفہ ہے، آسان سا، کوئی اس میں لمبی تمہید نہیں ہے. بس آپ نے یہی کہنا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدا، الیس اللہ بکاف عبدا. یہ آپ انفرادی طور پر آپ یہ وظیفہ کریں اور آپ کا جو بھی سامنے مقصد ہے اس کو سامنے رکھیں. اللہ نے چاہا ضرور کامیابی ہوگی انشاءاللہ. جی پورا پاکستان لگ جائے بس اس وظیفے پہ. اگر پہنچانا ہے پاکستان کو آگے تو آج کا میچ جو کہ 6:30 بجے سٹارٹ ہونے والے سری لنکا اور پاکستان کا، اس میں جیت انشاءاللہ تعالی ہماری ہوگی. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے کرکٹرز کو ہدایت دیں اور وہ دل و جان لگا دیں آج کی اس آخری امید کو بڑھلانے کے لیے. اور یقیناً ہمیں یقین ہے کہ جتنے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے وظیفہ شروع کر دیں تاکہ ہماری ٹیم جو ہے فائنل تک پہنچ جائے. اور اگر فائنل تک پہنچ گئی ٹیم تو ہم چلیں گے پھر فائنل دیکھنے سری لنکا. جی ٹھیک ہے. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کون چھوٹی سی پرنسس بات کر رہی ہے؟ میں لاروش. لاروش کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. جی کہیے. اچھا میں نے وظیفہ پوچھنا تھا کہ میں نے ابھی ایگزامز دیے ہیں تو اس کے لیے مجھے نمبر کے لیے چاہیے تھا. نمبر زیادہ ہیں؟ جی. اچھا وہ ایگزام کیسے دیے پہلے یہ تو بتاؤ. ایگزامز تو بہت اچھے ہوئے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. دعا جو ہے وہ ہر مشکل کو آسان کرتی ہے اور دعا جو ہے وہ معجزات بھی دکھاتی ہے. تو یقیناً آپ نے محنت کی ہوگی، ایگزامس اچھے دیے ہوں گے. ہم پوچھتے ہیں مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں گے ان کے نمبرز بہت اچھے ہیں جب ان کا رزلٹ آئے تو؟ جی تعلیمی سفر میں سب سے اہم جستجو جس بھی اسٹوڈنٹ کو رہتی ہے وہ یہی ہے کہ اچھے نمبروں کے ساتھ وہ پاس آ جائے. تو آپ محنت بھی کریں اور محنت کے ساتھ ایک وظیفہ ہے جسے آپ اپنا معمول بنا لیں. اللہ نے چاہا آپ کے نمبرز بہت اچھے ہوں گے. آپ نے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ نے اس صورت کو اول و آخر ایک دفعہ درود شریف کے ساتھ اور یہ پڑھ کے اپنی جو بکس ہیں، آپ کی کتابیں ہیں، ان کی اسٹڈی کرنے سے قبل آپ یہ سورہ ضرور تلاوت کریں 7 دفعہ، اور انشاءاللہ العزیز ضرور آپ کے نمبرز بھی اچھے ہوں گے. اور ایگزام دے چکی ہے تو اچھا وہ دے چکی ہیں. میں سمجھا کہ ابھی وہ ان کے ایگزامز چل رہے ہیں. اچھا دے رہی ہیں، بس ٹھیک ہے، آپ دے چکی ہیں. بس آپ رزلٹ کے اچھا کرنے کے لیے اس وظیفے کو معمول بنا لیں. اللہ نے چاہا فتح آپ کی ہوگی انشاءاللہ تعالی. جی کالر موجود ہیں. السلام علیکم.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मुजम्मिल बात कर रहा हूँ मैं कराची से। मुजम्मिल कराची से, जी मेरा मौलाना साहब से एक सवाल है। पूछिए, सुन रहे हैं आपको। मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ और मैंने उसको बताया, लेकिन उसने मुझे भाई बना दिया। कोई ऐसा वजीफा बना दे कि वो भाई ना बोले मुझे आइंदा। भाई भाई तो देखें, भाई तो बस वही होता है जो सगा होता है या दूध शरीक भाई होता है बस। इसके अलावा तो खालाजाद भाई, पप्पीजाद भाई, मामूजाद भाई, चचाजाद भाई बहुत होते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मेरा ख्याल। आपको आप उनके घर रिश्ता भेजें। आप क्या कहते हैं? देखें, ज़िंदगी इंसान अच्छी गुजारने के लिए कोशिश करता है कि उसका घर बस जाए, और घर बसाने के लिए एक अच्छी बीवी बहुत ज़रूरी होती है जो आपकी बच्चों की तरबियत करती है, आपके ख़ानदान को आपस में जोड़ती है। तो अगर कहीं आप रिश्ता करना चाहते हैं तो आप ज़रूर रिश्ता भेजें और इस्तिखारा भी करें, और उसके बाद अगर दोनों फैमिलीज़ राज़ी होती हैं और आप भी राज़ी हैं तो मेरे ख़्याल में कोई मज़ाक़ा नहीं है। और इस किस्म के कुछ अल्फाज हैं, इससे गुरेज किया करें। जब मियाँ बीवी, ज़ाहिर है वो हदीस में भी आता है कि ऐसे अल्फाज होंगे जो वो कह चुके होंगे लेकिन उनका निकाह ही टूट चुका होगा, तो कुछ ऐसे अल्फाज हैं उनसे इज्तनाब अरे, रखें। शादी भी नहीं हुई, निकाह तक काम मैं पहुंच गया। उनकी बात आप कर रहा हूँ, जिनकी हुई उनकी बात कर रहा हूँ। इनका तो खैर अभी ये रिश्ता भेजेंगे तो खैर से हो बताएं जाएगा। तो सही कि लड़की ने तो भाई बना लिया। नहीं, तो अब ये उनका और वो दिल, उनका लड़की के दिल में मोहब्बत किस तरह पैदा होगी? देखें, उन्होंने उनको भाई बनाया है, या अमूमन बच्चियों की अच्छी तरबियत होती है। हर बच्ची ऐसी नहीं होती किसी को भी कुछ कह दे। कुछ बड़ी अच्छी बच्चियां होती हैं वो चाहते शादी करना, उससे तो उनको कोई लेकिन वजीफा देखिए बता दें शादी आप। दोनों साइड से रजामंदी से होती तो है। आप उनके बीच में हमको वजीफा तो बता नहीं, देना। वजीफा इसलिए नहीं बताएंगे कि जो हमारी वो जो बच्ची कह रही है कि वो भाई बना रही है, तो जाहिर है उन्होंने उनको भाई कह दिया है। तो अब वो खैर उनका कोई रिश्ता ऐसा नहीं है कि उन्होंने भाई कहा, और भाई कहने के बाद अगर वो उनसे शादी की ख्वाहिश कर रही है तो रिश्ता बिल्कुल हो सकता है, चूंकि वो एक दूसरे के लिए। वो ये नहीं पूछ रहे कि रिश्ता हो सकता है, नहीं, वो कह रहे हैं कि कोई वजीफा बता दें कि मेरा रिश्ता उनसे हो जाए। तो वो फिर खुद पढ़ें। हाँ, खुद वही तो पढ़ें। पूछ रहे हैं। आप आए आप लाइन पे। जी 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 आप खुद आप खुद ये वजीफ़ा करें, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके लिए खैर के दरवाज़े खोल देगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। और वो वजीफ़ा भी बहुत आसान है, बहुत मुजर्रब भी है। ज़िंदगियों में बड़े अच्छे असरात उस वजीफ़े के मुरतब हुए हैं। आप भी करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। आपने इसमें दुनिया व आखिरत की आफियतें मांगी हैं। अगर आपके हक़ में बेहतर होगा तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको अता करेगा। ठीक है, हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। अपने सवाल निकाल के रखिए, हम यहाँ पर मौजूद हैं। मौलाना आज़ाद जमील हमारे साथ मौजूद होंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान। जी, प्यारा रमज़ान में प्यारा वजीफ़ा चल रहा है, लेकिन एक ख़बर आप लोगों से हम शेयर करते चलें कि जी ईरान और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हो चुकी है, और ईरान ने इस जंग को ऑपरेशन फ़तह खैबर का नाम दिया है। और इसराइल की हमायत के लिए अमेरिका बहरी बेड़ा लेकर पहुंच चुका है। और इन हालात में मुसलमान क्या करेंगे, क्योंकि यही वो वक्त है कि जब तमाम दुनिया के मुसलमानों को एक होना चाहिए और ईरान की मदद करनी चाहिए। और कुछ पता नहीं कि ये तीसरी जंग अज़ीम है या ये उसकी शुरुआत है या आगे क्या होगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मुसलमान जो हैं वो चूँकि हक़ पर हैं, तो अल्लाह ताला मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप क्या कहते हैं इस बारे में मौलाना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जैसे कि बहुत गमज़दा ख़बर हमें मिली है जिससे काफ़ी तकलीफ़ हुई। उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता बहुत सारे मसाइल का शिकार है, और जायचे कि ईरान इस्लामी मुल्क और बिलखुसूस हमारा पड़ोसी पाकिस्तान का, उनके साथ इस तरह का सलूक हमेशा से इसराइल का रहा। और आज ईरान की सलामती पर, ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला करना
میرے خیال میں پورے امت مسلمہ کے لیے آج یکجا ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ ایران پر حملہ در حقیقت اسلام پر حملہ ہے۔ ایران پر حملہ در حقیقت مشرق وسطیٰ کی سلامتی کو، امن و امان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ ایران پر حملہ در حقیقت پوری امت مسلمہ کو چیلنج کرنا ہے، چونکہ ایران ہی ہے جو کفر کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہے۔ ایران ہی ہے جو اپنے جیسے تیسے ان کے پاس ہتھیار ہیں اس کا استعمال کر رہا ہے۔ ایران ہی ہے جو جواب دے رہا ہے۔ ایران ہی ہے جو کفر کو للکار رہا ہے۔ اور ہم جو تصور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ صرف وظیفے کریں اور دعائیں ان کے لیے کریں، تو صرف وظیفوں اور دعاؤں پر اس قسم کی جنگیں نہیں روکی جا سکتی۔ اس کے لیے آپ کو عملی اقدام اٹھانا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ سب کو یہ جو مسلکی تعصب سے باہر آنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ سب کو ایک صف پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اظہار یکجہتی ایران کے ساتھ کرنی پڑے گی۔ جہاں جہاں اس وقت ہماری آواز جا رہی ہے، اس ایکسپریس اسکرین سے ہم ایرانی عوام کو بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آپ پر وار ہم اپنے اوپر وار سمجھتے ہیں، آپ کی عزت ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں، آپ کی ناموس ہم اپنی ناموس سمجھتے ہیں۔ آپ ہمارے پڑوسی ہیں، آپ کا دفاع بھی ہم پر فرض ہے۔ آپ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے۔ پاکستان اس مشکل کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اسرائیل کل بھی مرد آباد تھا، آج بھی مرد آباد ہے۔ اسرائیل کو کل بھی ہم نے نہیں تسلیم کیا تھا، آج بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اسرائیل کل بھی خون کی ندیاں بہا رہا تھا، آج بھی وہ خونخوار بھیڑیے کی طرح ہے۔ اس بھیڑیے کو لگام دینے کے لیے انشاءاللہ افواج پاکستان بھی بڑھ کے آئے گی، اور افواج پاکستان کے ساتھ یہ جتنی عوام پاکستان کی ہے وہ یکجا ہو کر ساتھ ہوگی۔ یہ اسرائیل کی بھول ہے، یہ ان طاغوتی قوتوں کی بھول ہے کہ آپ اسلام کو دبا سکیں گے۔ اسلام نہیں دبے گا۔ اور یہ آپریشن، اس کا نام ہی خیبر ہے، تو خیبر کی یاد تو تمہیں یاد ہوگی۔ آج بھی ان لوگوں کو یہ دکھ ہے، یہ درد ہے۔ اسلام کی لگائی ہوئی ضربیں آج بھی کفر کو تڑپا رہی ہے۔ اسلام کی لگائی ہوئی وہ للکار آج بھی کفر کے ایوانوں میں گونجتی ہے۔ وہ مسلمان سے کیوں خوف زدہ ہیں، کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ اس مقدس مہینے میں انہوں نے ایران پہ چڑھائی کر کے امت مسلمہ سے اپنے بغض کا، اپنے حسد کا، اپنی ان ناپاک عزائم کا اظہار کر دیا ہے کہ یہ لوگ انسانیت کے نام پر ناسور ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک جماعت ہے، کفر ایک ہے، اور یہ آج ایک ہو گئے ہیں، حملہ آور ہو گئے ہیں ایران کی سلامتی پر۔ میں ان تمام سننے والے سامعین سے عرض کرنا چاہوں گا، خدارا اب یہ خاموشی نہ رکھیں، اب صرف دعاؤں تک نہ محدود ہوں، اب ہم عملی اقدام کے لیے مملکت ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر اگر ہم نے جواب نہ دیا تو پھر وہ اسی طرح بڑھتے بڑھتے تجاوز کہیں بات بہت آگے نہ نکل جائے۔ آج ان پر جس قسم کی بمباری ہوئی ہے، جس قسم کے ہتھیار استعمال ہوئے، اور ایک بات میں کہوں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس بمباری میں بچے، بوڑھے، ہسپتال، مساجد، دینی مراکز، شاہراہیں، جنگ کے کچھ اصول اور قیود اور ضابطے ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ان کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ فلسطین ہمارے سامنے ہے، اور امت مسلمہ کا یہ ضعف اگر آج بھی امت نہ اٹھی، پھر مت کہیے گا کہ ہمیں پکارا نہیں، پھر مت کہیے گا بتایا نہیں۔ وہ تو جام شہادت نوش اور اپنے دربار، اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، لیکن ہم اپنے ضمیروں سے پوچھیں، کیا مطمئن ہوں گے؟ ہم بھی پھر نہیں بچ پائیں گے اگر آج ہم ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے۔ اگر جس کے ہاتھ میں قلم ہے وہ اپنی قلم کی طاقت سے ایران کا ساتھ دے، جس کے ہاتھ میں مائک ہے وہ مائک کے ہاتھ ایران کا ساتھ دے، جو اسکرین پر ہے وہ اسکرین کے رستے سے ایران کا ساتھ دے، جو جس
محاذ پر ہے, جس منصب پر ہے, وہیں سے وہ اس حملے کی, اس جنگ کی تردید بھی کرے اور مذمت بھی کرے اور یہ کہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جس طرح حرمین شریفین کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں, ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے اور ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہی آج ایکسپریس انٹرٹینمنٹ, ایکسپریس نیوز اور اسکرین, اس رمضان ٹرانسمیشن سے پوری امت بالخصوص پاکستانی عوام کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, آج ابھی اسی وقت اس جذبے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں کہ ایران کے ساتھ ہم نے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر امت مسلمہ کو یقینی طور پر دوسرا فلسطین ہم ایران کو بننے نہیں دیں گے. ایران زندہ باد, پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد تھا, ہمیشہ زندہ باد رہے گا, اور چاہے اس کے لیے ہمیں گردنیں کٹوانی پڑے ہم تیار ہوں گے. لیکن چوں ایران پہ حملہ اس لیے ہوا ہے کہ ایران پاکستان کا ہمسایہ ہے, برادر اسلامی ملک ہے. ایران نے جی حضوری نہیں کی, ایران نے پابندیاں قبول کی, ایران نے ان کا غیظ و غضب برداشت کیا, ایران کے اندر انہوں نے فسادات قائم کیے, ایران کے اندر انہوں نے حالات خراب کیے. نہیں, ایران مستحکم تھا اور وہ محدود وسائل کے ساتھ کھڑا تھا. انشاءاللہ فتح ایران کی ہوگی. آزمائش میں وہ لوگ مبتلا ہوں گے جو یہ کہیں کہ ہم کیا کریں. آپ اس وقت عملی اقدام کی طرف آئیں. انہوں نے جس طرح سے حملہ کرا ہے, جواب بھی اسی طرح سے ان کو ہونا چاہیے, اور دعائیں بھی کریں, بے شک ضرور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ممالک ایران کی مدد کر رہے ہیں, کسی بھی طرح سے کر رہے ہیں, ان کی مدد فرمائیں. ایران کے عوام کی اللہ مدد فرمائیں, ایران کی موجودہ حکومت کی اللہ مدد اور نصرت فرمائیں, اور ان کے جو آیت اللہ علی خامنئی صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائیں تاکہ یہ اسلام کا قلعہ ہمیشہ قائم رہے اور سلامت رہے. آمین ثم آمین. اور جی, یہود و نصارہ پھر ایک ہو گئے ہیں, مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں, اور بہت خوبصورت آپ نے بولا. مجھے یقین ہے کہ جتنے لوگوں نے سنا ہوگا, ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ایک جذبہ آپ نے لوگوں کے اندر پیدا کیا ہے, اس وقت بیدار کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی گفتار میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا جوش اور ولولہ پیدا کرے. اور سب ظاہر پریشان ہوتے ہیں جب کوئی بھی مسلم ممالک ہوتا ہے, اس پہ کوئی بھی پریشانی آتی ہے. غزہ کا جو حال ہے وہ ہم سب دیکھتے ہیں, تکلیف میں ہیں. اور جیسے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ بجھانے جو چڑیا آتی تھی, وہ اپنا ایک وہ پورا کرتی تھی کہ فرض کی ہم وہ کر سکتے ہیں. ساری مسلم امہ وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. اصل میں کفار یہود و نصارہ اسی ریڑھ کی ہڈی کو توڑنا چاہتے ہیں. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا جی, 6:30 بج چکے ہیں, ٹاس ہو چکا ہے, پاکستان ٹاس جیت کے بیٹنگ کر رہا ہے میرا خیال ہے, شاید پاکستان ٹاس ہار کے بیٹنگ کر رہا ہے. واہ بھائی, ہار کے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مولانا آزاد جمیل صاحب, آپ کا جو وظیفہ ہے وہ کام آ گیا ہے, کیونکہ بابر اعظم کو ڈراپ کر دیا گیا ہے ٹیم سے. جنہوں نے وہ وظیفہ پوچھا تھا, میرے بھائی نہیں لگتا, بڑے دل سے انہوں نے وظیفہ کیا وہ. اور بابر اعظم آج نہیں کھیل رہے, تو دیکھتے ہیں کہ شاید آج فتح ہمارا مقدر ہو ہماری ٹیم کا. کوشش یہی ہے, دعا یہی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر جگہ جو ہے وہ فتح نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شازیہ بات کر رہی ہوں, حیدرآباد سے. جی شازیہ. جی, ہمیں مولانا صاحب سے مطلب وظیفہ پوچھنا ہے. جی پوچھیے. برکت کے لیے. ہمارے نا گھر میں نا 2 جابس والے ہیں, 3 پینشن سے آتی ہے, پھر بھی برکت نہیں ہوتی. اس حوالے سے مطلب کوئی وظیفہ بتائیں. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ کماتے ہیں, 2-3 لوگ ہیں کمانے والے, لیکن برکت نہیں ہوتی ہمارے گھر میں. اس کا وظیفہ برکت کے لیے کوشش یہ کیا کریں کہ گھر میں اتفاق رکھیں. جس گھر میں اتفاق ہوگا اس گھر کے مال و اسباب میں بہتری ہوگی. آپ کو یاد ہوگا پہلے گھر میں ایک آدمی کماتا تھا اور 10 لوگ کھاتے تھے. آج 10 لوگ کماتے ہیں اور ایک کو بھی پورا نہیں ہوتا. کیوں؟ برکتیں ختم ہو گئی. جبھی تو
روایات میں آتا ہے کہ قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے، ختم، جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو ملاوٹ ہے، اسی طرح سے جو کام چوری ہوتی ہے، جو جھوٹ بولنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یاد رکھیں برکت کا وظیفہ تبھی کام دے گا جب آپ اور ہم وہ اعمال بھی چھوڑ دیں جو بے برکتی کا سبب بن رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا اہتمام کوشش کریں، جب بھی آپ لوگ کام کے لیے نکلیں باوضو ہو کے نکلیں، ٹھیک ہے؟ اور بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنا دایاں پیر آپ نے باہر نکالا اور یہ دعا پڑھی، اور جب آپ نکل جائیں حدیث میں آتا ہے کہ اس پر کبھی تنگی نہیں آئے گی جو چند اعمال یہ کر لیں۔ تو کاروباری مراکز، دکان، فیکٹری، جاب، آفس، کہیں بھی آپ جانے لگیں تو جب آپ گھر سے نکلیں تو روایت میں آتا ہے کہ آخری 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، آخری 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ، قل یا ایھا الکافرون، پھر تبت یدا، ان کو چھوڑ کے پھر آپ باقی صورتوں کو 4 صورتوں کو مکمل کریں، اور پھر آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر ایک دفعہ آپ یوں کہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور پھر آسمان کی طرف دیکھیں اور مسکرائیں۔ یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے مال میں، آپ کی جاب سے جو ملنے والی سیلری ہے اس میں آپ کے لیے بہت خیر و برکت ہوگی۔ آمین ثم آمین۔ جی ماسٹر سمیر، آج آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کے نور کا کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، دکھا دو میں قربان اس ادائے دستگیری پر، میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس کہے کی تم لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس کہے کی تم لاج رکھ لینا، تمہارا
تمہارا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہی اللہ۔ ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور چلتے ہیں اب بشیر فاروقی صاحب کی دعا کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ارحمنا 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 فی الدنیا والآخرہ، توفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ الہی تیری ہمت سے ماہ رمضان نصیب ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت اب ختم ہونے پر ہے، عشرہ رحمت جانے والا ہے، اب چند منٹ باقی رہ گئی ہیں۔ اے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس عشرہ رحمت کی برکتوں سے جو خوش نصیب لوگوں نے حصہ پایا، ان کا صدقہ ہمیں بھی اس سے حصہ عطا فرما، اور زندگی میں پھر ایک بار ہمیں رمضان عطا فرما، ہم رمضان کی برکتیں پائیں، عشرہ رحمت کی برکتیں پائیں۔ اپنی رحمت سے پروردگار ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ کی پوری کائنات تیری رحمت پر کھڑی ہوئی ہے، تیری رحمتیں ہیں تو یہ نظام چل رہا ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، عذاب قبر، عذاب دوزخ سے چھٹکارا دے۔ انسان ہے پروردگار، خطاؤں پر خطائیں کرتے ہیں، روزوں میں نہ جانے کتنی ہم سے بے ادبیاں بھی ہو چکی ہے۔ بانی کا مولا اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ ہماری معافیاں، ہماری توبہ سچی بنا دے، ہمیں، ہمارے نسلوں کو، پوری امت کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا، نیک بنا، پرہیزگار بنا، والدین کا فرما بردار بنا، سچا عاشق رسول بنا، نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیں تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کی پابندی عطا فرما۔ ماہ رمضان کے بعد بھی ہر ماہ کے 3 نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص شوال کے 6 روزے رکھنا بھی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس مقدس گھڑیوں میں تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، جو گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں، ان کو سب کو شفا دے، بے روزگاروں کو روزگار دے، برسر روزگار لوگوں کی رزق میں اور برکت دے دے، قرض داروں کے سر سے قرض کا بوجھ اتار دے، بے رشتوں کو رشتے عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، اور بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، نرینہ اولاد کے طلبگاروں کو نرینہ اولاد عطا فرما، نافرمان اولاد کو تابع فرمان کر دے۔ یہ گھڑیاں بڑی مقبول گھڑیاں ہیں پروردگار، جو کچھ تجھ سے مانگا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے ہیں بن مانگی عطا فرما۔ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ ہم وطن عزیز پاکستان والوں پر اور پوری امت پر کرم فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رمضان